तफहीम इस्लाम की पेशकश का ये 7वां हिस्सा है जिसमें कलमा शहादत की तशरीह की गई है। अब हम इस्लामी निज़ाम बनाने के मसले पर गौर करेंगे। इस्लामी निज़ाम बनाना एक तवील इस्तिलाह है। ये ऐसा मुतय्यन करदा इरादतन मजहब के तब्दील करने का लायह अमल है जिसका असल मकसद इस्लाम की तरवीह है, जिससे मुल्क कौम में कानून, मजहब और मुआशरती निज़ाम में शरई कानून और मुस्लिम हुकूमत गालिब नजर आए। इस्लामी अमल जारी रहना चाहिए। कुछ लोगों को शुरू से ही इस्लाम कबूल करने की दावत दी जाती रहे। इसमें बाहमी गुफ्तगू करना, दावत देना और शायद अवामी इदारों को तब्दील करना और उन पर कब्जा करना और इसके लिए उकसाना और लोगों के दिलों को जीतना है। खा इसके लिए बदउनवानी और धोखादही की भी ज़रूरत पड़े तो उसको बरूए कार लाया जाए। नए तसव्वुरात और पैसे से भी जहाद किया जाए और शरई सरमायाकारी और सोसाइटी में दूसरे शरिया निज़ाम को नाफिज किया जाए। बात की कैफियत में बराह रास्त धमकाना, कुव्वत का इस्तेमाल करना, तशद्दुद का इस्तेमाल और फौजी जहाद करना शामिल हैं। ये सब कुछ मिस्र, शाम और नाइजीरिया के कुछ हिस्सों में हो रहा है। इस्लाम में एक रिवायत है कि इस्लाम के नफाज के लिए सख्त तरीन कार्रवाई भी की जा सकती है। इसके लिए अगर कोई बुरा है, आप इसके लिए यही कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ सोचकर उससे नफरत कर सकते हैं और आप इसके खिलाफ बात कर सकते हैं तो इसके खिलाफ बात करें। अगर इसके खिलाफ हाथ उठा सकते हैं तो इसके खिलाफ हाथ उठाएं। बस अगर आपके पास कुछ तरीके हैं, यानी तशद्दुद, सरजरिश या महज सोच या इल्तिजा, इन सब में से आप अपनी इस्तेदाद के मुताबिक सख्त तरीन रवैया इस्तेमाल कर सकते हैं। अलगर्ज मकसद ये है कि मुस्लिम उम्मा अपने जवाज़ के असूल के लिए नुमायाँ तब्दील हो जाती है। इसका इन्हिसार इस बात पर है कि उनमें कितनी कुव्वत या कितना असर व रसूख है। इस्लाम में ये असूल बड़ी अच्छी तरह समझा जाता है। इस्लाम के नफाज के लिए तवील अरसा लग सकता है, जिसके लिए उनके कई चेहरे नज़र आते हैं। कुछ ऐसी जमातें हैं जैसे मुस्लिम भाईचारा, मुस्लिम ब्रदरहुड, जिन्होंने ऐसा काम किया है। वो दावा का अकीदा रखते हैं, वो ये है कि इस्लाम की तरवीह के लिए वो आमदन कई मराहिल से गुजरते हैं। पहले तो वो बच्चों को तालीम देते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। फिर उनका आखिरी हरबा जहाद है जिसे वो बखूबी अंजाम देते हैं। बाज़ मुल्कों में दायरा इस्लाम में लाने के नताइज फ़र्क हैं। सऊदी अरब बिल्कुल इस्लामी है, लेकिन ईरान मुकम्मल इस्लामी नहीं है। इसके लिए फ़ारसी सकाफ़त में कट्टर इस्लामी बातें अपनाने में मदाफ़ियत पाई जाती है। मसलन ईरानी गाना पसंद करते हैं और खूब गाते हैं, लेकिन इस्लाम में गाने और मौसीकी को गैर शरई माना जाता है। हज़रत मोहम्मद को मौसीकी से नफ़रत थी, इसलिए फ़ारसी सकाफ़त ने ख्याल किया कि हुकूमत जो कट्टर इस्लामी है वो मौसीकी पर पाबंदी लगा देगी। इसलिए ईरानियों ने मज़ाहमत की। वो पाबंदी को पसंद नहीं करते। तुर्की का भी यही हाल है। इंडोनेशिया भी गैर फितरी इस्लामी मुल्क है। इस्लाम मुल्क में बाहर से नहीं लाया गया। ये तो बादशाहों और लीडरों के इस्लाम कबूल करने से, अंदरूनी एतबार से और निजी फतूहात से फैला, मगर इसमें हमेशा आमेज़िश रही। बाज़ औक़ात लोग कहते हैं, क्या इंडोनेशिया एक मिसाल नहीं कि इस्लाम भी जमहूरियत और जदीद असूलों से मुताबिकत रखता है? लेकिन मसला ये है कि ये खालिसन इस्लामी माशरा नहीं, ये गैर तबई इस्लामी मुल्क है। पाकिस्तान हिंदू मुआशरे से निकला है जो इंडोनेशिया की निस्बत ज़्यादा इस्लामी मुल्क है। ग्रेट ब्रिटेन काफ़ी हद तक इस्लामी हो चुका है। उसमें काफ़ी हद तक मराहत मिल गई हैं, जैसे वहाँ शरई अदालतें हैं जहाँ औरतों के मुकदमात में इजाफा हुआ है ताकि तलाक के मसाइल का फैसला हो और ख़ानदानी मसाइल की निगहदाश्त की जाए। कनाडा में इस्लामी असर कम है। कुछ साल पहले जब मुसलमान औरतों ने शिकायत की तो कनाडा ने शरई अदालतों की इजाज़त नहीं दी, लेकिन ग्रेट ब्रिटेन इसकी रोकथाम ना कर सके। मगरबी ममालिक किसी हद तक फ़र्क हैं। उनमें कई ममालिक ने इस्लामी आज़ादी गोयाई को कबूल किया है, ख़ानदानी कवानीन में मराहत दी हैं, शरई सरमायाकारी की भी इजाज़त दी है, हलाल खुराक की भी छुट्टी है, लेकिन ये इलाका बा इलाका है। लेकिन ये हो रहा है। हरफ आखिर ये कि अगर आप चाहते हैं कि शरिया की मुकम्मल शक्ल कैसी नज़र आती है तो सऊदी अरब जाएं, आपको उसकी शक्ल नज़र आएगी। शुमाली अमेरिका में मुस्लिम ब्रदरहुड के तवीलुल मुद्दत अज़ाइम हैं कि अमेरिका को कैसे हल्का बगोश इस्लाम लाया जाए। FBI को उनके एक लाहे अमल की दस्तावेज़ मिली है जिसे अर्ज़ मुक़द्दस का बुनियादी मुकदमा के नाम से शाये किया गया है। इसकी तारीख़ इजरा 21 मई 1991 है। इसको जमात के एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम ऑफ द जनरल स्ट्रेटेजिक गोल कहा गया है। मुस्लिम ब्रदरहुड शुमाली अमेरिका, इसका मकसद आला शुमाली अमेरिका में इस्लामी निज़ाम कायम करना है और ये फ़ैसला करना है कि निज़ाम ज़िंदगी में ये अवलियत हासिल करे। इसमें कहा गया है इसका अहम हदफ ये होगा कि इसमें
خلافت قائم کی جائے گی اور بر اعظموں پر اس کی سلطنت ہوگی۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کی انتظامیہ کا طریقہ کار ایسی تہذیب ہوگی جس میں جہادی عنصر ہوگا جو اس کی معنویت لیے ہوگی۔ مسلم بردرہڈ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے نابکار گھر کو اپنے ہاتھ سے اس کی شکل بدل دے۔ امریکہ میں اس کام کے لیے جہاد اعظم ہوگا تاکہ وہ اس کی مغربی تہذیب تباہ و برباد کر دے، یعنی ہم امریکنز کی اپنی طرز زندگی کو برباد کر دیں، اور اس میں مومنوں کا ہاتھ ہوگا۔ مسلمان امریکی ثقافت اور تہذیب کے خلاف سرگرمی سے کام کریں گے تاکہ یہ ختم ہو جائے اور اللہ کا مذہب تمام مذاہب پر فتح حاصل کرے۔ وہ اس آیت کا حوالہ دیتے ہیں، سورہ 28 کی 48۔ اس آیت کو میں نے پہلے حصے میں بتایا تھا۔ جہاد کرنا مسلمان کی منزل ہے اور جہاں کہیں وہ جاتا ہے اسے آخری وقت تک کام کرتے رہنا ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کار کی دستاویز جو اس بات کی توضیح کرتی ہے کہ مساجد اور دوسری اشیاء تمام کی تمام اسی مقصد کے لیے وقف ہیں تاکہ اسلامی تنظیم قائم ہو، اور اسی مقصد کے لیے ہم مسلمانوں کو کام کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ آرٹیکل 1980 میں لکھا گیا تھا، کافی عرصہ گزر گیا ہے۔ یہ یورپ کے متعلق تھا۔ اسے لندن میں اسلامک کونسل آف یورپ نے شائع کیا تھا۔ اس میں نظریاتی تیاری کے طریقہ کار پر کہا گیا ہے اگر یہ کمیونٹی یعنی اسلامی کمیونٹی کامیاب ہونا چاہتی ہے تو اسے متواتر اثر و رسوخ اور تعداد میں اضافہ کرنا ہوگا تاکہ ایک وقت آئے کہ وہ اکثریتی جماعت بن جائے۔ ہر مسلمان اقلیت کا کامیاب کمیونٹی بننا مقصد اعلیٰ ہونا چاہیے۔ یہ نظریاتی ضرورت ہے اور اسلامی عقیدے کا بھی یہی تقاضا ہے، جس کے بغیر اس اقلیت کا وجود کاملہ اسلام کے مطابق ناقابل قبول ہے۔ اسلامی شریعت میں مسلمان کو یکمشت 3 راتیں غیر مسلم ملک میں نہیں گزارنی چاہیے۔ اس لحاظ سے کینیڈا میں مسلمانوں کی موجودگی غیر شرعی ہے، تاہم ان کے قول کے مطابق عقیدتاً انہیں رہنے کی اجازت ہے اگر وہ اس ملک میں اسلام کی فوقیت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ممنوع جگہ رہنے کی اجازت اسی صورت میں دی گئی ہے۔ یہاں رہنے کے لیے تو منع کیا گیا ہے، لیکن اگر آپ کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے کام کرنا ہے تو پھر وہاں رہنے کا جواز ہے، حالانکہ آپ کو وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ مسلمان پر فرض ہے، جسے فرض ہجرت کہا جاتا ہے، وہاں جا کر اپنے رہنے کا فرض جہاں اسلام مقتدر کمیونٹی ہو۔ اس کے علاوہ لکھتے ہیں جب کمیونٹی اچھی طرح منظم ہو جائے تو اس کے رہنماؤں کو ایک مذہبی جماعت کے طور پر اپنی پہچان کروانی ہوگی اور صاحب اختیار کے سامنے اپنی خوبیوں کی پہچان کرانی ہوگی۔ اس لیے اسلامی قانون اور اسلامی لباس کی مراعات لینی ہوں گی۔ ایک دفعہ جب تسلیم کر لیا جائے تو ملک میں کمیونٹی کو دوسری جماعتوں کی طرح وہی حقوق اور مذہبی حقوق کا تقاضا کرنا چاہیے۔ بالآخر قوم میں ایک منظم کمیونٹی ہونے کی صورت میں سیاسی حقوق کا فائدہ اٹھانے کی جستجو کرنی چاہیے، اس لیے وہاں ایک حقیقی منفرد سیاسی پہچان ہوگی۔ ایک دفعہ یہ حقوق حاصل ہو جائیں تو پھر یہ کمیونٹی پوری قوم میں ان خوبیوں کو عام کر دیں۔ یوں پوری قوم میں اسلامی کردار ہوگا۔ اگر وہاں اور جماعتیں ہیں جنہیں حقوق حاصل کرنے ہیں، جیسے قدیم باشندے، مسیحی جماعتیں وغیرہ، مسلمانوں کو کہنا چاہیے کہ ہمیں بھی برابری کے حقوق دیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ یہ سوچیں اگر ہم برابر ہوگے تو ہم اکثریت بن جائیں گے اور یوں ان پر غالب آ جائیں گے، تو پھر برابری کی بات ختم۔ اس کے بعد پھر ہم اپنی اقدار پوری قوم پر مسلط کریں گے۔ اس کے تبادلے پر لے دے ہوتی ہے، لیکن آخر کار مقصد وہی ہے۔ ایک آسٹریلین ٹیچر نے ان نکات کا یہ خلاصہ دیا۔ وہ جنوبی افریقہ سے، جس کا نام زکریہ میتھیو تھا، وہ آسٹریلیا میں نوجوانوں میں کام کرنے کی وجہ سے بڑا مشہور ہے۔ اس نے 2001 میں سڈنی میں لیکچر دیا۔ 2005 عیسوی میں اخبارات نے انہیں لیڈنگ ماڈریٹر کہا۔ اس لیکچر میں کہا گیا کہ اسلام کی تبلیغ اور قیام میں دعویٰ کی اصلاح میں مسلمانوں کو خود نیا بنانا ہوگا۔ اس طرح آپ کو زیادہ مذہبی شخصیت بننے پر کام کرنا ہوگا۔ اسلام منظم بننے اور اجتماعی کام کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ دوسرے ماخذوں پر بھی زور دیجیے تاکہ مسلم کمیونٹی اکٹھے کام کرے، وہ معاشرے کی ہدایت اور رہنمائی کرے۔ یاد رکھیے ہم ہی اچھے اور برے پر حکم چلاتے ہیں۔ مقامی حکومت قائم کریں، ایسے علاقہ جہاں مسلمان زیادہ ہوں سیاسی حکم چلائیں۔ اس لیے شہر میں ایسے علاقے قائم کریں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہو، جس کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے لاہ عمل طویل ہوگا جو ایک ہی رات میں وجود میں نہیں آئے گا۔ اس نے یہ بھی کہا دھوکہ دہی ضروری ہے جس میں حضرت محمد کی مثال کو سامنے رکھنا ہوگا اور راز کو چھپانا ہوگا۔ اس نے کہا کہ مقلدین مسلمانوں کو ہی معلومات دینا ہوں گی، ان کو اس کی الف بے آنی چاہیے۔ صرف مسلمان ہی اپنے مریدوں کو بتائیں گے کہ جب وقت آئے گا تو کیا ہونے والا ہے۔ اس سے پہلے ظاہر نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جہاد میں لڑنے والے ہیں۔ مثال کے طور پر خواہ کچھ بھی طریقہ عمل ہو، ہر مرحلے میں مناسب لاہ عمل ظاہر کرنا ہوگا۔ اس لیے کہا کہ معتقدین مسلمانوں کو ہی معلومات دینا ہوں گی۔
میں یہ کہتے ہوئے اس نتیجے پر پہنچتا ہوں کہ تمام مذاہب یکساں نہیں ہوتے۔ مغربی لادینی معاشرے میں یہ نظریہ قائم کیا جاتا ہے کہ تمام مذاہب ایک جیسے ہی ہیں، کہ تمام راستے ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں۔ بنیادی طور پر لوگ شائستہ ہیں اور مذہب یکساں اقدار سکھاتے ہیں۔ اس میں حقیقت نہیں، اس میں بالکل صداقت نہیں۔ اسلام تو حضرت محمد کی پیروی میں چلنے کا پروگرام ہے۔ سورہ 36 کی 33 میں آیا ہے، کسی مومن مرد و عورت کو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد اپنے کسی امر کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی جو نافرمانی کرے گا وہ صریحاً گمراہی میں پڑے گا۔ ایک دفعہ جو حضرت محمد نے کہہ دیا تو کسی کو کسی حالت میں کوئی اور دعویٰ کرنے کا اختیار نہیں، اور جو کوئی اللہ اور رسول سے بغاوت کرے گا وہ اپنے امور میں گمراہی کا شکار ہوگا۔ ہر ایک حقیقی مسیحی خداوند کی طرح بننا چاہتا ہے، اپنی صلیب اٹھا اور میرے پیچھے ہو لے، مسیح نے فرمایا۔ اسی طرح ہر ایک حقیقی مسلمان حضرت محمد کی پیروی کرنا چاہتا ہے، اگرچہ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ان میں تضاد پایا جاتا ہے، لیکن اہم سوال یہ ہے ہم کس کی پیروی کریں؟ مسیحی خداوند کی رسومات کی جو ان کی ثقافت کی پہچان تھی کی تقلید کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ انجیل کے مصنفین ہمیں یہ نہیں بتاتے کہ خداوند یسوع مسیح انڈا کیسے کھاتے تھے، یا ان کی داڑھی تھی یا نہیں تھی، وہ کیسے سوتے تھے، ان کو کس رنگ کے جوتے پسند تھے، یا وہ کیسے حاجت رفع کرتے تھے۔ لیکن مسلمانوں کو تو حضرت محمد کی ہر چھوٹی بڑی مثال کی تقلید کرنی چاہیے۔ اس لیے کئی مسلمان حضرت محمد کی پیروی کرتے ہوئے 7ویں صدی والے عرب کی زندگی گزارتے ہیں، جس میں سب کچھ شامل ہے۔ جب لوگ اسلام کو خیر بات کہتے ہیں تو ان کے لیے ایک چیلنج ہوتا ہے، اس لیے وہ بعض اوقات کھوئے سے لگتے ہیں، اس لیے کہ انہیں ان طریقوں کا پتہ نہیں چلتا کہ وہ روزمرہ زندگی کیسے گزاریں۔ ہمارے لیے اہم سوال یہ ہے کہ ہم کس کی تقلید کر رہے ہیں، اور ہماری قوم کس کی تقلید کرے گا؟ اور ان مسلمانوں کے لیے جو اسلام سے نکل آئے ہیں، کیا آپ یسوع کی پیروی کریں گے اور اس کو اپنے لیے مثال بنائیں گے، اور ان سب باتوں سے جو محمد کی مثال لیتے ہوئے کرتے ہیں انکار کرے گی؟ یہ پیشکش یہیں اختتام کو پہنچتی ہے۔